پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ الیاس قادری صاحب کے لاکھوں فالوورز ہیں. ظاہر سی بات ہے جس آدمی کے لاکھوں فالوورز ہوں وہ اس کو فالو کرتے ہیں, اس کی ہر چیز کو جو وہ چیزیں کرتے ہیں ان کو فالو کرنے لگتے ہیں. اب الیاس قادری صاحب کو دیکھا جائے تو وہ کپڑے جو ہے وہ بغیر استری کے پہنتے ہیں. جیسے اسکرین پہ آپ دیکھیں استری کیے ہوئے نہیں ہوتی. یہ چیزیں پرسنالٹی کو ڈیمیج نہیں کرتی. قبلہ رو اپنی چپل رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. کیلے دیکھیں آپ, یہ کیلوں کو قبلہ رو رکھتے ہیں, تو ہر چیز کو قبلہ رو رکھتے ہیں. اس طرح کی ویڈیوز وائرلز ہوتی ہیں کہ قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. مطلب کیا اس میں قرآن و سنت اور احادیث اور اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے بیس کیا بنائی ہے کہ پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے؟ جی, یہ آپ نے جملہ کہا پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے. جب کسی کی پرسنالٹی یا شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے نا تو اس کے فالوورز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ڈیمیجز چیزیں کوئی بھی نہیں لیتا. امیر سنت کی طرف لوگوں کا رجحان اور اسپیشلی نوجوانوں کا رجحان, پھر کالج اور یونیورسٹیز اور جو کوالیفائڈ اور پروفیشنلز لوگ ہیں ان کا بھی رجحان. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ آپ تھوڑا آگے بڑھ گئے. الحمدللہ میں جو بھی کروں, جب آپ نے کہا کہ میں دعوت اسلامی کے حوالے سرچ کروں گا تو جو بھی کہوں گا وہ کچھ نہ کچھ ویریفائڈ ہی ہوں گی چیزیں, ٹھیک ہے نا. تو اول تو یہ کہ یہ چیزیں اگر شخصیت کو ڈیمیج کر رہی ہوتی تو 1981 سے لے کر 2018 جون اتنے بڑے عرصے میں لوگ ٹوٹتے نہ کہ جوڑتے. اس میں تھوڑا سا آپ سے ایک کوشچن یہ کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں 1981 سے, ٹھیک ہے, 1981 سے تو اب تک تو سوشل میڈیا نہیں تھا نا. سوشل میڈیا تو ابھی آیا ہے, تو اس دوران اس سے پہلے تو لوگوں کو چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اندر, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ وائرلز بھی ہونے, وہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. ٹھیک, چلیں اس پر آ جائیں. میں نے اگر 1981 سے اگر آپ کو کہا ہے تو لوگوں نے دیکھا ہے تو قبول کیا ہے نا. دیکھے دیکھو قبول نہیں کرتا. اور ویڈیو پر تو ویسے بھی بہت ساری چیزیں کان چھان کر آتی ہوں گی. وداؤٹ سوشل میڈیا اور وداؤٹ مدنی چینل دیکھ کر قریب رہ کر جب لاکھوں کروڑوں لوگ قریب ہوئے تو یہ ڈیمیجز نہیں ہیں. اصل میں آپ کو ایک تھوڑا سا پرابلم بتاتا ہوں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہر ایک آپ کی ہر بات, آپ کی ہر چیز سے مطمئن ہو جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں کبھی بھی استری والے کپڑے نہیں پہنوں گا. اچھا, پریکٹس یہ ہے, مزاج یہ ہے کہ اگر کپڑے استری نہ کیے ہوئے ہوں تو کیا حرج ہے. کیا پہلے ہمارے بزرگ اکابرین کے استری والے کپڑے پہنتے تھے؟ استری تو تھی ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو کیا اس وقت بزرگوں کی عقیدتیں نہیں ہوتی تھیں, بزرگوں کا ادب نہیں ہوتا تھا, بزرگوں کا احترام نہیں ہوتا تھا؟ کیا ان کے لاکھوں فالوورز اس وقت نہیں ہوتے تھے؟ تو پھر اگر کوئی استری والے کپڑے دے دے تو ایسی کوئی آپ کے پاس ایویڈینس نہیں ہوگا کسی نے پریس کیے ہوئے کپڑے دیے, انہوں نے کہا کہ میں پریس کیے ہوئے کپڑے نہیں پہنتا ہوں. آپ کے اس جواب سے کچھ مطمئن میں ہونے کی کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ تھا میرا کہ قبلہ رو چپل رکھنا, کیلے رکھنا, اس میں کیا لاجک ہے؟ دیکھیں یہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں کہ بہترین نشست وہ ہے بیٹھنے کے حوالے سے جو قبلے کی سمت ہو, ٹھیک ہے. جب آپ بیٹھیں قبلے کی طرف, اور بزرگوں کی سیرت جو اولیاء کرام کی سیرت ہے, ان کی سیرت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنی اشیاء کا رخ قبلے کی طرف کیا کرتے تھے. اگر کوئی بزرگوں کے طریقے پر چل کر اپنے چپل, اپنے قلم یا خود اپنی نشست قبلے کی سمت رکھتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ مگر لوگ اس چیز کو ہضم نہیں کر پاتے. آپ یہ سوچیں نا کہ فی اب یہ زمانہ بتائیے لوگ اس چیز کو ہضم نہیں کر رہے. کھانا خراب یا معدہ خراب, اس کا فیصلہ کریں. اگر غذا درست ہے اور کسی کو ہضم نہیں ہو رہی تو وہ معدے کا علاج کرے گا نا. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اگر طے ہے کہ غذا درست ہے, غذا اچھے اور بزرگوں سے ثابت ہے, اور عمل بزرگوں سے اور اچھے لوگوں سے ثابت ہے, تو معدے کا علاج کرنا چاہیے نا. کہ وہ چیز اگر ہم کو ہضم نہیں ہو رہی ہے تو ہمارا معدہ یا ہاضمہ ڈسٹرب ہوگا, نہ کہ بزرگ کا عمل غلط ہوگا.